السلام علیکم پیارے ساتھیوں، یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی حماقت کی جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو برباد کر لیا۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ سچ بیانی۔ گزارش کرتی ہوں اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کو دبائیے۔ میں ایک خوبصورت لڑکی ہوں، خود اپنے لیے یہ کہنا کوئی اچھی بات تو نہیں، لیکن آئینہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ تمہاری ادائیں دلکش ہیں، تمہارے انداز جان لیوا ہیں۔ کالج میں یہ حال تھا کہ لڑکیاں میرے ارد گرد رہا کرتی، بلکہ یہاں تک ہوتا کہ میری وجہ سے لڑکیوں میں آپس میں جھگڑے ہو جاتے۔ ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی کہ میں اس کی دوست بن جاؤں، اس کے قریب رہوں، کسی اور کو اپنے پاس آنے نہ دوں۔ اور مجھے یہ سب دیکھ دیکھ کر مزہ آتا، اپنے آپ پر ناز ہونے لگتا۔ لڑکیاں ہی نہیں بلکہ ٹیچرز بھی میری شخصیت، میرے حسن سے متاثر تھیں۔ ان کی یہی خواہش ہوتی کہ وہ میری فیورٹ بن جائے۔ اور سب سے بڑھ کر عادل، ایک سرفراز نوجوان جو اس کالج میں تھا، ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا۔ عادل خود بھی ایسا تھا کہ لڑکیاں اس پر فدا ہو سکتی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس کے پاس صرف خواب تھے، آنے والے اچھے دنوں کے خواب۔ اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ غربت نے اس کو میری نظروں میں گرا دیا تھا۔ وہ غریب تھا اور میں ایک غربت سے نکل کر دوسری غربت میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ یہ سچ بتا دوں کہ میں شروع ہی سے مزاج کی بہت زیادہ خراب تھی۔ میں چاہتی تھی میرے پاس ڈھیروں پیسے ہوں، بینک بیلنس ہو، گاڑی ہو، اپنا مکان ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ساری زندگی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترستے رہو اور اسی طرح سسکتے ہوئے مر جاؤ۔ عادل کہا کرتا تھا، سائرہ دیکھ لینا، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تعلیم کے میدان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کروں گا۔ تم کو اگر اچھی جاب بھی مل جائے تو کیا ہوگا؟ کیا سیلری ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ 25-30 ہزار۔ اتنے میں شاندار زندگی تو گزاری نہیں جا سکتی۔ تو پھر کیا ارادے ہیں تمہارے؟ پلاننگ تو تمہیں کرنی ہوگی، کوئی ایسا کام کہ میرے خواب پورے ہو جائیں۔ میں سسکتی ہوئی اور محتاج زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ چلو بابا، حاصل کرنے کے لیے تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ کچھ نہیں کر پایا، جبکہ میرے خوابوں کی تکمیل کے لیے ہمیں لاکھ بھی کم تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو باجی؟ رضوانہ حیران رہ گئی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میرے خواب ایسے تھے کہ میرے گھر والے بھی میری اس بات سے بہت پریشان رہا کرتے۔ اللہ جانے اس لڑکی کا کیا بنے گا، یہ الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے۔ اس کو اندازہ ہی نہیں کہ جس کے پاس قناعت کی دولت ہو اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ میری اماں کہا کرتی، نہیں اماں، مجھے ایسی صبر اور قناعت والی زندگی نہیں چاہیے۔ میں نے تمہارا حال دیکھا ہے، بلکہ دیکھ رہی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ترستی رہتی ہو۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ ڈھنگ کے جوڑے تک نہیں۔ اماں ایسے موقع پر کچھ بولنا چاہتی تھیں لیکن خاموش رہتی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ ہماری زندگی کچھ ایسی ہی ہے۔ اس دوران عادل کو ایک جاب مل گئی، لیکن کیا تھا؟ صرف 15,000 روپے۔ اس دن وہ بہت خوش تھا۔ اس نے فون کر کے مجھے آئس کریم پارلر بلوایا۔ سائرہ مبارک ہو، مجھے ایک جاب مل گئی ہے اور اس سے آگے جا کر ترقی کے بہت چانسز ہیں۔ چلے یہ تو اچھی بات ہے، لیکن یہ تمہارے لیے مبارک ہو، میرے لیے نہیں۔ وہ کیوں؟ ذرا اپنی سیلری تو دیکھو، 15,000 کیا بنتا ہے اس میں؟ اگر ترقی بھی ہوئی تو کیا ہوگی؟ 1 سال بعد 5,000 بڑھ جائیں گے، پھر 1 سال بعد 5,000 بڑھ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے 10-12 سال کے بعد تمہاری سیلری 50-60 تک پہنچ جائے، لیکن اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ 10-12 سال گزر چکے ہوں گے، میری خواہشیں تو دم توڑ چکی ہوں گی۔ سائرہ تم پاگل ہو چکی ہو۔ وہ بھننا گیا۔ پاگل نہیں ہوں عادل، امکانات کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہی ہوں۔ عادل ناراض ہو کر چلا گیا، لیکن مجھے اس کے جانے کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میری آنکھوں میں تو لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ دولت چاہیے تھی، دولت مند انسان چاہیے تھا، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، یہ میں جانتی تھی۔ عادل میرے لیے چاہے کچھ بھی کر لیتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے محبوب نہیں، مجھے دولت چاہیے تھی۔ دولت کا نشہ مجھ پر چڑھ رہا تھا، طاری ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اس کا ٹوٹا ہوا دل بھی نہیں دیکھا، اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں تھی کہ وہ کیا سوچتا ہے کیا نہیں۔ میں نے اس کو جانے دیا۔ کوئی اور بات ہوتی تو میں اس کو روک لیتی، پر اس وقت روکنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ مجھے حاصل کرنا تھا بہت کچھ حاصل، اور اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے
جب کسی منزل کی دھن سوار ہوتی ہے تو وہ منزل قریب آ جاتی ہے۔ میری منزل بھی اچانک میرے سامنے آ گئی۔ کالج میں میری ایک دوست ہوا کرتی تھی، مہوش۔ اختر اس کے باپ کا نام تھا، ایک کروڑ پتی شخص، اس کی کئی فیکٹریاں تھیں۔ مہوش کالج میں پرنسس کی طرح رہا کرتی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ مہوش کی شادی ہو گئی۔ اس کا شوہر کینیڈا میں کاروبار کرتا تھا، وہ بھی پیسے والا تھا۔ اس دن اندازہ ہوا کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، پیسے کو پیسہ ہی کھینچتا ہے۔ مہوش نے مجھے اپنی شادی میں بلایا تھا۔ شہر کے ایک شاندار ہوٹل میں شادی ہوئی تھی۔ احساس ہو رہا تھا کہ دولت کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ ایک دن میں نے پہلی بار مہوش کے باپ اختر کو دیکھا، ایک بوڑھا انسان، بلکہ بہت بوڑھا۔ اس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ سخت بیمار بھی ہے، شوگر، کولیسٹرول، ایک بار بائی پاس بھی ہو چکا ہے۔ اسی لیے اس نے مہوش کی شادی میں جلدی کی تھی کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مہوش نے جب اپنے باپ سے میرا تعارف کروایا تو میں نے محسوس کیا اس کی نگاہیں جیسے مجھ پر جم کر رہ گئی۔ اس کا اس انداز سے مجھے دیکھنا بڑا ہی کھٹکا تھا۔ اس شادی میں میری اور مہوش کی ایک مشترکہ دوست انجم بھی تھی۔ انجم ایک بولڈ قسم کی لڑکی تھی، جو محسوس کرتی بول دیا کرتی، یعنی اس میں منافقت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کھانے کے دوران وہ مجھے اپنے ساتھ ایک طرف لے آئی۔ سائرہ، اس بڈھے سے بچ کر رہنا، ایک نمبر کا ٹھرکی ہے۔ تم نے محسوس نہیں کیا وہ تمہیں کس طرح دیکھ رہا تھا، جیسے کھا جائے گا؟ ہاں یار، یہ تو میں نے بھی محسوس کر لیا۔ اس کی کئی داستانیں مشہور ہیں۔ مہوش کی امی کی موت کے بعد اس نے کئی گل کھلائے ہیں، لیکن چونکہ بہت دولت مند ہے اسی لیے منہ بند کرا دیتا ہے۔ چلو اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ شادی کے بعد انجم اپنے پروگرام کے مطابق باہر چلی گئی۔ میں شاید اس کے باپ کو بھول ہی چکی تھی۔ ایک دن اچانک میرے موبائل پر کسی کا فون آیا۔ یہ ایک نیا نمبر تھا، اس لیے میں نے ریسیو نہیں کیا۔ 1 گھنٹے بعد اسی نمبر سے پھر کال آ گئی۔ اس بار میں نے فون سن لیا۔ دوسری طرف جو آواز تھی اس کو میں فوری طور پر پہچان نہیں سکی۔ تم سائرہ بول رہی ہو نا؟ جی ہاں، میں سائرہ بول رہی ہوں۔ اور آپ؟ میں اختر ہوں، تمہاری دوست مہوش کا فادر۔ میں نے تمہارے موبائل نمبر کو مہوش سے حاصل کیا ہے۔ جی انکل، بتائیے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، کیا تم میرے پاس آ سکتی ہو؟ مہوش نے تمہارے لیے کچھ چیزیں بھیجی ہیں۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں آ جاتی ہوں انکل۔ تم ایسا کرنا، اگر میرے گھر آنے میں کچھ الجھن ہو رہی ہو تو میرے دفتر آ جانا، میں ایڈریس سمجھا دیتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایڈریس سمجھا دیا۔ دوسرے دن میں ان کے دفتر پہنچ گئی۔ کیا شاندار دفتر تھا، اور کیا شاندار بلڈنگ تھی۔ یہ پوری بلڈنگ انہی کی تھی۔ اس نے بڑے گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ معاف کرنا، میں نے کل تم سے غلط بیانی کی تھی۔ میں نہیں سمجھی کیسی غلط بیانی۔ مہوش نے تمہارے لیے کچھ نہیں بھیجا، البتہ اس نے فون پر مجھے ہدایت کی ہے کہ تمہیں مارکیٹ سے کچھ دلا دوں۔ کیا؟ مجھے یہ سن کر کچھ عجیب لگا۔ آپ کیوں دلائیں گے؟ اس کی شادی کی خوشی میں۔ پلیز میری بات مان لو، ورنہ وہ میری جان کھا جائے گی کہ میں نے اس کی دوست کا خیال نہیں رکھا۔ انہوں نے کچھ اس انداز میں بات کی کہ میں بات کو ٹال نہیں سکی اور ان کی بات کو مان لیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ مارکیٹ لے آئے اور میں اندازہ نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے اتنی ساری شاپنگ وہ کروائیں گے۔ 4-5 ہزار کی نہیں، بلکہ پورے 50 ہزار کی۔ ہاں، پورے 50 ہزار، اور یہ میری زندگی کی پہلی بڑی شاپنگ تھی۔ کیسے کیسے برانڈز کے سوٹ دلوائے اور میچنگ شوز، جیولری اور نہ جانے کیا کیا۔ دوسرے دن جب میں انجم سے ملی تو اس نے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا، سائرہ، بڑے میاں تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کون بڑے میاں؟ میں اس کی بات نہیں سمجھی۔ ارے وہی مہوش کے ابا، انہوں نے میرے ذریعے تمہیں پیغام بھیجا ہے۔ کیا اس بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ دماغ تو خراب ہو گیا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تمہاری زندگی کا گولڈن چانس ہے۔ تم تو میری عادت جانتی ہو کہ لگی لپٹی رکھنے کی عادت نہیں ہے۔ اگر وہ بڑے میاں مجھے آفر دیتے تو میں فوراً قبول کر لیتی۔ انجم نے کہا، تم کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیسے امراض ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ زیادہ سے زیادہ کچھ دن ہی زندہ رہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد مجھے بیوہ ہو جانا ہے۔ ہاں، لیکن ایک کروڑ پتی بیوہ۔ جانتی ہو، کروڑ پتی بیوہ کی ڈیمانڈ کنواری لڑکی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ وہ 3-4 سال کا مہمان ہے؟ ہاں، یہ کنفرم ہے۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ یہی بتا رہی ہے، اور ویسے بھی تمہارے لیے تو اہم یہی ہے کہ دولت، اور صرف دولت۔ تم نے تو عادل کو بھی اسی لیے چھوڑ دیا،
اور وہ تمہاری زندگی سے نکل گیا۔ ہاں یہ بات تو ہے، میں سسکتی ہوئی زندگی نہیں گزار سکتی۔ بہرحال قصہ مختصر کہ میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بتا دیا کہ میں مہوش کے باپ سے شادی کر رہی ہوں۔ گھر والے تو مجھے جانتے تھے اور سمجھ سکتے تھے کہ ان کی کیا حالت ہے۔ ظاہر ہے ایک ہنگامہ مچ گیا، لیکن جب میں نے زمانے کی تلخیاں ان کے سامنے رکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی خوشی حاصل نہیں کی، لیکن اب اختر کی دولت سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے گی، تو میرے گھر والے چپ ہو گئے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو یہ نہیں بتایا کہ اختر بس 2-3 مہینوں کا مہمان ہے، ورنہ وہ اصول پرست لوگ میری راہ میں رکاوٹ بن جاتے۔ اب وہ سب میری شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ میری شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں۔ 9 سال، ہاں 9 سال، بڑی تلخی سے بات کہہ رہی ہوں۔ 9 سال ہو چکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ شادی کے بعد وہ بوڑھا انسان صحت مند ہوتا چلا گیا۔ یہ میرا شوہر اختر ایک بوڑھا انسان جو مجھ سے شادی کے بعد خود جوان اور صحت مند ہوتا چلا گیا، جبکہ میں بیمار ہو کر بستر پر آ لگی۔ میرے دونوں گردے خراب ہو چکے ہیں۔ میں خود تھوڑے دنوں کی مہمان ہوں اور اس کا یہ حال ہے کہ اس کے نزدیک اب کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس کی شوگر بھی کنٹرول میں ہے اور بلڈ پریشر بھی، اور میں بیمار ہو کر رہ گئی۔ 17 برس کی دلہن سے پایا ہے کیسا فیض، عمر رواں کو کیسی پذیرائی مل گئی۔ سوچا تھا کہ چل دیں گے وہ 2-4 سال بعد، لیکن بڑے میاں کو تو توانائی مل گئی۔ میرا حسن مرجھا چکا ہے، میری صحت جواب دے گئی ہے، اور میں نے زندگی سے ابھی تک کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ بڑے میاں کو کسی نے بتایا تھا اگر تم جوان سالہ لڑکی سے شادی کرتے ہو تو تمہاری زندگی بڑھ جائے گی اور تمہاری جو بیماریاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ایک بوڑھے سے شادی کر کے میں خود اپنی زندگی کو ختم کر رہی ہوں۔ دولت تو کیا میں پاتی، میری تو اپنی زندگی میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ وہ آدمی عیش کرتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے مجھ سے، لیکن مجھے اس نے کچھ نہیں دیا۔ وہ تو بعد میں کھلا کہ سچ میں وہ ایک عیاش انسان تھا۔ شراب پینا، لڑکیوں کو اپنے گھروں میں لانا، یہ اس کا کام تھا۔ مجھ سے شادی کے بعد بھی اس نے بہت عیاشی کی اور کر رہا ہے۔ نہ جانے اس کی پکڑ ہو نہ ہو، لیکن میری پکڑ تو ہو گئی۔ دنیا میں تو مجھے سزا مل ہی چکی ہے۔ عادل کو ٹھکرا کر دولت کو اپنایا، محبت کو نہیں اپنایا، اور آج اس حال میں ہوں کہ کوئی میرا پرسان حال نہیں۔ مجھے شاید موت آئے یا نہ آئے، لیکن میں خود مر جاؤں گی اپنے ہاتھوں سے، اس بوڑھے کے ہاتھوں سے جو ایک شوہر نہیں بلکہ عیاش آدمی ہے۔ اس دن